إله إلا الله محمد رسول الله۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سیریز چل رہی ہے نو یور اینیمیز کے نام سے. تو آج جو ایک اینیمی ہے ہمارا جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ ہے دنیا کی محبت. یہ جو دنیا ہے یہ بھی انسان کی ایک دشمن ہے. تو اب اس میں پہلے ہم نے سب سے پہلے لیکچر میں ہم نے شیطان کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک دشمن ہے. پھر ہم نے نفس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ بھی ایک دشمن ہے. تو اب یہ جو تیسری دشمن ہے جس کے بارے میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ یہ دنیا ہے. تو اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ دنیا کی مذمت کے بارے میں فرمایا، دنیا سے بچنے کے بارے میں بتایا. اب بیسیکلی یہ جو دنیا ہے اس سے مراد کیا ہوتی ہے اور یہ دنیا میں بیلنس کیسے کیا جائے، کیونکہ اکثر ہمیں باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ بھائی دنیا کو چھوڑ دو، دنیا کو ترک کر دو. آپ نے یو ہیو لسنڈ سو مینی بیانز، آپ نے بہت سارے لیکچر سنے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے نا دنیا کی مذمت کرو. لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ضروریات بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کریں گے کہ بیسیکلی دنیا کی فلسفی ہے کیا اور ہم نے اسے کس حد تک ایوائڈ کرنا ہے، کیسے ایوائڈ کرنا ہے، اپنے دل کو کیسے دنیا کی محبت سے بچانا ہے. تو اصل میں یہ جو دنیا کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے. یہ پوری دنیا یہ جو ہماری زندگی چل رہی ہے یہ ہم ایک ایگزامینیشن ہال میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے ایگزامینیشن کے ڈفرینٹ موڈز ہیں. پہلے دور میں جو ایگزامز ہوتے تھے وہ پیپرز پر ہی ہوا کرتے تھے، اور اب بہرحال ڈیجیٹل دور ہے، بہت سارے ایگزامز ہوتے ہیں جو کہ آپ ڈیجیٹلی دیتے ہیں، ایم سی کیوز ہوتے ہیں یا اور کسی بھی طرح سے آپ لیپ ٹاپ پہ سالو کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اب ہو سکتا ہے آگے آنے والے دور میں کچھ ایگزامز ایسے بھی ہوں گے جو کہ وی آر پر ہوں گے، یعنی کہ ورچوئل ریالٹی میں ہوں گے. اب ورچوئل ریالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ گلاسز لیتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے آپ ایک الگ دنیا میں آ گئے. تو آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک ورچوئل ریالٹی ہوتی ہے جہاں پہ آپ گھوم رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، اصل میں آپ وہاں نہیں ہوتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ اب تو گیمز ایسی آ گئی ہیں کہ وہ کوئی بچہ جو ہے نا وہ اپنے وہ گلاسز لگاتا ہے، وی آر گلاسز لگاتا ہے اور ساتھ موبائل اٹیچ کر دیتا ہے اور اس کو لگتا ہے میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، اور وہ کرکٹ کھیل بھی رہا ہوتا ہے. لیکن کیا اصل میں وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. لیکن اس کی دنیا جو اس کو دکھائی جا رہی ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ گراؤنڈ میں ہے اور وہ وہاں پہ پرفارم کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی ایک وی آر بنائی ہے، ایک ورچوئل ریالٹی بنائی ہے، اور وہ جو ریالٹی ہے وہ بیسیکلی دنیا کی لائف ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے. اچھا اب یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی خوبصورت ایک چیز بتائی ہے کہ یہ جو جہنمی ہوں گے، جب لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو جب ان سے پوچھا جائے گا دنیا کی زندگی کے بارے میں کہ آپ نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری، کتنی گزاری، تو قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے الا عشیۃ او ضحاھا، کہ یہ ایسے ہی ہے کہ شاید جیسے ہم نے کوئی ایک شام گزاری ہے یا ایک صبح گزاری ہے. تو یہ ایسے ہی فیل ہوئی ہے ہمیں، یعنی کہ پوری دنیا کی زندگی ایک خواب کے جیسی فیل ہوئی ہے. اور آپ نا اس کو ایکسپیرینس بھی کر سکتے ہو. آپ کی جتنی بھی ایج ہے اگر آپ تھوڑا سا فلیش بیک میں جاؤ اور بچپن سے لے کے اب تک کی لائف کو ذرا ایزیوم کرو تو کیا لگتا نہیں ہے کہ خواب کے جیسی تھا؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اچھا ابھی ہم چھوٹے تھے، آپ نے 10 سال اسکول میں گزار لی اور وہ ایک خواب کی جیسی لگتے ہیں؟ اچھا واقعی وہ ٹائم ایسے گزر گیا اور ایسے جیسے خواب ہی تھا. جتنا آپ خواب کو یاد کرتے ہیں اور خواب کو جتنی آپ حیثیت دیتے ہیں کہ بھئی ایک فلیش بیک میں جاتے ہیں اور آپ کو کوئی خواب یاد آ جاتا ہے، تو یہ جو دنیا کی زندگی جو ابھی تک آپ کی گزر چکی ہے یہ بھی تو خواب کی جیسی ہی لگتی ہے. اس کی جو لذتیں ہیں جو آپ نے پاسٹ میں جو انجوائے کی ہیں اس کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ جتنی کوئی ایسی لذت جو آپ نے خواب میں انجوائے کی ہو. یا جو پینز آپ کی دنیا میں گزر چکی ہیں، جو تکلیف آپ اس دنیا میں اٹھا چکے ہیں اپنی گزری ہوئی زندگی میں، تو اگر آپ ان پر بھی غور کریں تو وہ ایسے ہی لگتا ہے کہ کوئی اسی طرح کی پینز ہیں جیسے کوئی ہم خواب میں کوئی ایسی کوئی چیز دیکھ لیتے ہیں. تو اس لیے جو دنیا کی زندگی ہے یہ گزر جانے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ
اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسے دی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو اور آپ اس کے اوپر کوئی انگلی ڈالیں، اس سمندر کے اندر کوئی انگلی ڈالیں، جب آپ اس انگلی کو نکالیں گے تو جتنا پانی آپ کی انگلی میں آئے گا، یعنی کہ ایک قطرہ ہی آئے گا نا، تو جیسے اس قطرے کی نسبت سمندر کے ساتھ ہے، کہاں پہ قطرہ اور کہاں پہ سمندر، تو اسی مثال کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ جو دنیا کی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہے، اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یعنی کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک قطرے کی مانند ہے، اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ پورے ایک سمندر کی مانند ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا کی زندگی جو ہم گزار رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج یہ ہے کہ دنیا ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے، یہ ایسی جادوگرنی ہے جو ہر وقت ہم پر جادو کرتی ہے، ہر وقت ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے۔ یہ جادو ہی تو لگتا ہے کہ کبھی انسان جو ہے نا وہ مال کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے، اور ایسا گرفتار ہوتا ہے جیسے ہپنوٹائز ہو گیا ہو، کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو صبح شام دن رات صرف ایک چیز کی فکر ہوتی ہے، مال بنانا ہے، 2 کو 4 کیسے کرنا ہے، 4 کو 8 کیسے کرنا ہے، اور ان کی دوڑ صرف اسی میں ہی لگتی رہتی ہے۔ پھر اسی طرح اب یہ جو دنیا کی محبت ہے، یہ اتنی بڑی ڈومین ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس تمام کی محبت اس دنیا کی محبت ہی میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، کہ دنیا جو ہے یہ ملعون ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے، تو وہ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا جو ہے یہ ملعون ہے۔ ملعون سے مراد لعنت زدہ ہے، لعنت زدہ ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اچھا پھر پہلے اس کو کمپلیٹ کر لوں، اور آگے فرماتے ہیں وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب بھی ملعون ہے۔ اللہ اکبر! اچھا اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اب یہ جیسے کوئی لنچ باکس ہو آپ کے پاس، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ جو لنچ باکس ہے نا یہ لعنت زدہ ہے، اور جو اس کے اندر کھانا ہے نا وہ بھی لعنت زدہ ہے، آپ کھانا کھائیں گے؟ مطلب آپ کو صرف یہ سن کے ہی، ابھی آپ نے اس کو کھولا نہیں، آپ نے اس کو دیکھا نہیں، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے، آپ کہیں گے یار کیا لفظ کہہ دیے اس کے بارے میں، آپ اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے، آپ کہیں گے یار لعنت زدہ۔ مطلب یہ ورڈ ایسا ہے کہ انسان کو بہت فیل ہوتا ہے، بڑا ہٹ کرتا ہے۔ یہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیز، ملعون ایسی چیز کو کہتے ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، تو اس لیے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ، کہ دنیا جو ہے نا یہ لعنت زدہ ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اچھا پھر اسی طرح سے ایک جگہ فرمایا الدنیا جیفۃ، اللہ اکبر، کہ دنیا جو ہے نا یہ مردار کے جیسے ہے، وطالبها کلاب، اللہ اکبر، اور جو اس کے طلب والے ہیں وہ کلاب ہیں۔ کلاب جو ہے نا یہ کلب کہتے ہیں کتے کو، یہ کاف جو باریک والا کالب، تو اس کا پلورل ہے کلاب، کہ جو اس کے چاہنے والے ہیں وہ کتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیسی مثال کے ساتھ سمجھایا کہ کتا جیسے کسی چیز کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح سے دنیا کا جو طالب ہوتا ہے وہ بھی ایک پاگل کتے کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو اسی لیے یہ جو دنیا ہے اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اچھا ایک آیت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نا بہت خوبصورت انداز میں یہ دنیا کی لائف کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ سبحان اللہ! اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی کے بارے میں فرما رہے ہیں حیات الدنیا لعب ولہو، یہ لعب اور لہو یہ دونوں کھیل ہوتے ہیں، لیکن لعب ایسا کھیل ہوتا ہے کہ جس کی نا کوئی فیوچر آؤٹ پٹ بھی نہیں ہے، یعنی کہ جس کا آپ کو کوئی نفع نہیں ہے، اور لہو ایک ایسا کھیل ہوتا ہے، یہ بھی کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا کھیل ہوتا ہے کہ جس میں بہرحال کوئی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کوئی گول اورینٹیڈ قسم کا کھیل ہوتا ہے، لیکن یہ ہوتے دونوں ہی کھیل ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اتنے خوبصورت الفاظ سے اس کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ لعب ہے اور لہو ہے۔ دیکھیں جب انسان پیدا ہوتا ہے نا
تو جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ ایسے کھیل کھیلتا ہے کہ جو کوئی گول اورینٹیڈ کھیل نہیں ہوتے، جس کا کوئی آؤٹ کم نہیں ہوتا، کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہوتی، وہ ایسے کھیل ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پہ وہ میری بیٹی ہے نا چھوٹی 1.5 سال کی، تو اب اس نے مختلف قسم کے کھیل کھیلنے ہیں. کبھی جو ہے نا وہ کلرفل بلاکس کے ساتھ کھیل رہی ہے، کبھی جو ہے نا وہ اسی طرح سے وہ رنگز ہیں ان کے ساتھ کھیل رہی ہوتی ہے. تو وہ ایسے گیمز ہوتے ہیں جس کا کوئی فزیکل کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، بس کھیل رہی ہے. اور کبھی کبھی اس کے لیے کھیل جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے شاید وہ بہت بے معنی سی چیز ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ کوئی کھیل ہے، لیکن بہرحال ایک چھوٹا بچہ وہ ایسے کھیل کھیلتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے جو ورڈ استعمال کیا وہ لائب کا ورڈ استعمال کیا. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ. اچھا یہ لاہ کون سا کھیل ہوتا ہے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک بچہ جو چھوٹا ہے تو اس کے جو گیمز ہوتے ہیں وہ بالکل کسی قسم کی گول اورینٹیڈ نہیں ہوتے، لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے گیمز کھیلتا ہے جو باہر کسی نہ کسی حد تک گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی کرکٹ کھیلے گا، کوئی فٹ بال کھیلے گا جس میں کچھ نہ کچھ کوئی فزیکل ایکسرسائز ہوگی یا کچھ کسی حوالے سے وہ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں، لیکن بہرحال اس کا نفع کچھ نہیں ہوتا، اس کا دنیا میں اس کا آپ کے دین میں کوئی فائدہ کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایج کے حساب سے ورڈز یوز کیے. جب تم چھوٹے تھے تو تم ایسے کھیلوں میں کھیلتے تھے کہ جو تمہارا وہ کسی کام کے نہیں تھے لیکن تم اس میں لگے رہتے تھے. پھر اسی طرح سے جب تم تھوڑے تو لہو تب بھی تم ایسے کھیلوں میں پڑ گئے. اچھا پھر اسی طرح تم اور اس کے بعد جب انسان ٹین ایج میں آتا ہے تو نیا شوق چڑھتا ہے. وہ کون سا شوق ہوتا ہے؟ ہیرو بننے کا یا ہیروئن بننے کا. نئے نئے اسپائکس بن رہے ہوتے ہیں اور جو ہے نا وہ شرٹس بھی چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بینڈز بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو لڑکے بھی اس طرح سے شوق میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کو جو ہے نا وہ اپنے ڈریسز خود چوز کرنے کی عادت پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو اماں ابا لے کے دیتے تھے نا، لیکن اب وہ کوشش کرتے ہیں اچھا جی ہم خود سے ایسی جینز ہونی چاہیے، ایسی شرٹ ہونی چاہیے، اور کوئی ہمیں دیکھے تو ہم کیسے لگے، ہیئر اسٹائل ایسے ہونا چاہیے. اور جو ہے نا اس طرح سے انسان اپنے اوپر زینت اختیار کرنے لگتا ہے. اور اسی طرح دوسری طرف جو خواتین ہوتی ہیں، جو بچیاں ہوتی ہیں، وہ بھی ان کی بھی وہ ایج آ رہی ہوتی ہے، ٹین ایج آ رہی ہوتی ہے کہ وہ بھی میک اپ کی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایج کے ساتھ ساتھ اس پوری دنیا کو سمجھایا اس آیت میں. وزینتن کے تیسری جو تم جس چیز میں لگتے ہو وہ زینت پہ لگتے ہو، اپنے آپ کو سجنے سنوارنے میں لگتے ہو. وتفاخرم بینکم. اچھا اس کے بعد جب ٹین ایج ختم ہوتی ہے تو اس کے ٹین ایج کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے نا انسان کی لائف میں، یہ پورا سائیکولوجیکل سائیکل ہے جو دنیا کی لائف میں ہم گزار رہے ہوتے ہیں. وہ آتا ہے کمپیریزن کا. انسان کمپیریزن میں پڑتا ہے. وتفاخرم بینکم کہ ایک دوسرے پہ تفاخر کرنا، میں اس سے زیادہ بہتر لگ رہا ہوں. آج کل تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، میرے زیادہ فالوورز ہیں، اس کے کم فالوورز ہیں، ٹھیک ہے، میرا اسٹیٹس اتنے لوگ دیکھتے ہیں، اس کے اتنے لوگ، میری تصویر پہ اتنے لائکس آتے ہیں، میری تصویر پہ اتنے لائکس آتے ہیں. تو ایک وہ ایکٹریس تھی نا، تو ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے اتنے فالوورز ہیں. تو میں نے کہا بی بی وہ آپ کے فالوورز نہیں ہیں، وہ آپ کے نا اپیرنس کے فالوورز ہیں. ادھر ہی آپ پردہ شروع کر دیں، آپ دیکھیں گا آپ کے فالوورز کا کیا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا وہ اکثر لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے تو اتنے فالوورز ہیں، اتنے لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اتنے لوگ لائک کرتے ہیں، اتنے لوگ ہمیں جو ہے نا، تو یہ کمپیریزن آتا ہے. وتفاخرم بینکم، وتفاخرم بینکم. اچھا پھر آگے جب یہ جو کمپیریزن والا ٹائم ہوتا ہے، یہ نارملی یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ 20 سے لے کے 30 سال تک کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں انسان جو ہے نا کمپیریزنز میں پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا جی فلانے کے پاس یہ ہے تو میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے، فلانے کے پاس ایسی چیز ہے. تو چونکہ وہ جو اپنے فیشن جو سیٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی تفاخر کو دیکھ کر رہا ہوتا ہے. وتفاخرم بینکم. اچھا پھر اس کے بعد جو نیکسٹ فیز آتا ہے، وہ ایج کا وہ فیز ہوتا ہے وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ اگلا فیز کون سا آتا ہے کہ جس میں جو ہے نا انسان فخر کرنے لگتا ہے. اچھا یہ جو تفاخر تکاثر یہ دونوں جو ورڈ استعمال کیے ہیں یہ کمپیریزن کے لیے استعمال کیے، یہ کمپیریزن کے لیے استعمال، باب تفاعل کمپیریزن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. تو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کیونکہ 30 ایئرس تک نارملی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نا کچھ سوشل سٹیٹس سیٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ کسی نہ کسی جگہ جاب کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی نہ کسی جگہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کچھ نہ آپ منی ارن کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی نہ کسی سوشل سٹیٹس پر آ رہے ہوتے ہیں. تو اب کمپیریزن شروع ہو جاتا ہے پیسوں کا. وتکاثر فی الاموال، پیسوں کا کمپیریزن شروع ہوتا ہے، مال کا کمپیریزن. اس کے پاس موٹر سائیکل ہے تو میرے پاس جو ہے نا وہ گاڑی ہونی چاہیے. اچھا وہ
اس میں اکثر وہ میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ امیجن کریں کہ آپ سب لوگ ہیں, آپ سب کے اکاؤنٹ میں نا, آپ سب کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپے آ گئے, خوشی ہوئی؟ امیجن کر لیں, امیجن کرنے میں کیا ہے, خوشی ہوگی نا. آپ کو میسج آتا ہے موبائل میں کہ بھائی آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت یا پتہ نہیں کون سے انکم سپورٹ کے تحت آپ کے اکاؤنٹ میں 1 ارب روپیہ آ گیا. خوشی ہوئی ہے؟ کس کو ہوئی ہے؟ مجھے تو ہوئی ہے, آپ کو نہیں ہوئی؟ اللہ اکبر, آپ تو درویش لوگ ہیں, میں تو دنیا دار بندہ ہوں. بہرحال مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ 1 ارب روپیہ آ گیا. ٹھیک ہے, اچھا اب امیجن کریں, کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کون سا آپ کو ٹیکس پڑ رہا ہے, آ گیا نا. اچھا اب فوراً ہی آپ کو ایک اور خبر ملتی ہے کہ آپ کے جتنے گھر والے ہیں, جتنے دوست ہیں, ان سب کو 10-10 ارب روپیہ آیا. خوشی کم ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وتکاثر, کمپیریزن ہوتا ہے. ہمارے ہاں امیر غریب کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ کمپیریٹیو ہوتی ہے کہ آپ کس سوشل سٹیٹس کے حوالے سے بات کریں. تو اس لیے جو نیکسٹ فیز ہوتا ہے ایج کا, اس میں مال کا تکاثر آتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ مال کا کمپیریزن آتا ہے. اچھا اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے, بچے ہو جاتے ہیں. نیکسٹ کیا آتا ہے؟ والاولاد, اولاد کے اندر کمپیریزن. یہ جو بڈھے بڑھیاں ہوتے ہیں, ان کا کیا کمپیریزن ہوتا ہے؟ میرے بچے یہ لگ گئے, میرے فلانے کی شادی ہوگی, فلانا بچہ میرا یہ ہے, فلانا بچہ یہ ہے. بچوں کے کمپیریزن آ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں اس طرح سمجھایا کہ دیکھو یہ جو پوری زندگی ہے انسان کی, وہ اس طرح دنیا کے پیچھے گزار رہا ہوتا ہے. اور یہ جو دنیا, جب انسان ان چیزوں میں پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ نے نا پن پوائنٹ کر کے بتا دیا ہے کہ دیکھو تمہارے یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں جو ہے نا اللہ سے دور کر دے گی. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی مثال کتنی خوبصورت دی ہے, کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. سبحان اللہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی کسان ہو, کسان کے ذریعے سمجھائی ہے کہ اس میں وہ جو ہے نا بیج لگاتا ہے, بارش برستی ہے, اب اس کو بہت امید ہے کہ جی میری بڑی کھیتی ہوگے گی, مجھے بہت جو ہے نا مال پیسہ آئے گا, اور اس کو وہ کھیتی نہیں ملتی, وہ ساری کی ساری کھیتی اس کی ضائع ہو جائے. اچھا کسان کی مثال کیوں دی ہے؟ کسان کی مثال اس لیے کیونکہ کسان جو پروڈکٹ حاصل کرتا ہے نا, وہ بہت ایفرٹ کے ساتھ حاصل کرتا ہے, بڑی محنت کرتا ہے اس میں. تو انسان بھی یہ جو دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھی پھنس رہا ہوتا ہے, اس میں اس کی اچھی خاصی انرجی لگ رہی ہوتی ہے, اس کا ٹائم انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس کی جان انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کی عقل, اس کا شعور انویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی جیسا کہ وہ کسان ہے جو کہ بیج بوتا ہے, بارش ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اور الٹیمیٹلی اس کو کھیتی نہیں ملتی, اس کو جو ہے نا اس کی کھیتی ضائع ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب انسان اتنی ایفرٹ ان چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے, تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو سارا کا سارا ویسٹ ہو گیا. اچھا اس کی مثال ایسے, وہ ایک دفعہ نا ایک لطیفہ ہوا, وہ کچھ دوست تھے تو پیپر کی نا بڑی تیاری کر کے گئے, واپس آئے تو منہ لٹکے ہوئے تھے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جس سبجیکٹ کی تیاری کر کے گئے تھے وہ پیپر ہی نہیں آیا. تو یہی والی بات ہے کہ وہ اکثر جو ہے نا وہ تیاری کسی چیز کی ہوتی ہے اور پیپر میں وہ سوال ہی نہیں ہوتا. تو یہی حال آپ سمجھ لیں کہ ایسے بندے کا ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال اسی لیے دی ہے کہ آپ نے ساری زندگی تیاری جو کی وہ دنیا 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 ملٹیپلائی بائی دنیا از اکول ٹو دنیا, دنیا ریز ٹو پاور دنیا, یہ سارا دنیا کے لیے ایفرٹ کرتے گئے اور پتہ چلا ایکول ٹو زیرو ہو گیا, کچھ بھی نہیں بنا. پھر اسی طرح آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ, اللہ اکبر, کہ آخرت میں ان لوگوں کے لیے عذاب شدید. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنا بھی کہہ دیتے نا کہ عذاب ہے تو کافی ہوتا, لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں عذاب شدید, شدید کا ورڈ استعمال کیا کہ آخرت میں ان کے لیے بہت عذاب ہوگا, سخت عذاب ہوگا, شدید عذاب ہوگا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغفرت بھی رکھتے ہیں کن کے لیے؟ اوبیسلی جو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ورضوان, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو لوگ اپنے آپ کو دنیا سے بچاتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رضوان عطا کرتے ہیں, اپنی خوشی عطا کرتے ہیں, اپنی خوشی عطا کرتے ہیں. اچھا یہ جو رضوان ہے نا, یہ ایک سینس میں دیکھا جائے نا تو یہ محبت سے بڑا انعام ہے, مغفرت سے بڑا انعام ہے. دیکھو میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہو,
مثال کے طور پہ میں آپ کے بارے میں بہت خوش گمان ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ مثال کے طور پہ اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والد جو ہے نا آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، آپ کو کسی قسم کا ڈسکمفرٹ نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ سے راضی نہیں ہے، آپ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو کیا آپ اس خوشی کو پوری طریقے سے انجوائے کر سکتے ہیں؟ بلکہ آپ اس کو بھی تب انجوائے کریں گے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہاں جو جسے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے بہت خوش ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈاؤن ہو رہا نعمت رضوان کا بھی تذکرہ کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ جو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکے کے. اچھا اب یہ دھوکہ کس طرح کا ہے؟ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ جو مطلب اب آپ ڈگری کر رہے ہو تو آپ کو کہ نہیں فران میں نہیں کہتے تو دھوکہ ہے، اب کل ہی جا کے آپ ڈگری چھوڑ دو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. جاب کر رہے ہو تو پتہ چلے کہ بھائی وہ تو کہا تھا دھوکہ ہے، یہ تو میں دھوکے میں پڑا ہوں تو اس لیے جاب چھوڑ دو، یہ دھوکہ نہیں ہے. اس دھوکے کا مطلب یہ ہے، دیکھو آج کل یہاں پہ لاہور میں کہتے ہیں کہ جی ہال روڈ جو ہے نا یہ آئی ٹی کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، موبائل فونز کی اور لیپ ٹاپس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے. اچھا اب اگر آپ کہتے ہو کہ یار میں نے نا لاہور روڈ جانا ہے چیز لینے، تو آپ کا دوست آپ کو کہتا ہے، ابھی عبد الرحمان آپ کو کہتا ہے کہ بھائی ہال روڈ چلے جاؤ لیکن ہال روڈ نا بہت دھوکہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہال روڈ نہ جاؤ، بلکہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہال روڈ جاؤ اور اپنی ضرورت کی چیز وہاں سے لے کر بھی آؤ، لیکن خیال رکھنا قدم قدم پہ چور بیٹھے ہیں، کسی جگہ بھی آپ کو دھوکہ لگ سکتا ہے. تو کوئی بھی اس بات سے یہ مطلب اخذ نہیں کرے گا کہ بھئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہال روڈ ہی نہ جاؤ، بلکہ یہ کہیں گے کہ ہال روڈ جاؤ لیکن دھوکے سے بچنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کوئی دھوکہ دے دے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دنیا کی زندگی کی اگزامپل دی ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنی ہے، مال پیسہ کمانا ہے، لیکن دھوکے میں نہیں پڑنا، اس کی محبت دل میں نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب اس کی محبت کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھئی آپ کے اندر دنیا کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے؟ دیکھو اس کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ جب آپ دنیا کی لائف سپینڈ کرتے ہوئے اللہ کو بھلا دو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلا دو، اس کا مطلب کہ اب آپ کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے، اللہ کی محبت کم ہے، تو تب آپ خسارے میں ہو. اور جب آپ دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے ہر موقع پہ یہ خیال رکھو کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام نہ کروں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اب نماز کا ٹائم ہے، اب میں دنیا کے کام چھوڑ کے نماز پڑھوں. تو یہ وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں اور وہ جگہ جگہ یہ ٹیسٹ آ رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ تو خیر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بالکل دنیا میں پڑے ہوتے ہیں، انہوں نے زندگی کا مقصد ہی صرف یہ بنایا ہوتا ہے، بس عیاشی کرنی ہے اور جو ہے نا جو دل میں آیا کرنا ہے. دیکھیں یہ جو دنیا کی زندگی میں نا لذت ضرور ہے، سکون نہیں ہے. لذت ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتی. کیوں؟ لذت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا مزہ آ جاتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ اپنی لائف کی ایکویشن میں سے اللہ تعالیٰ کو نکال دو اور اپنی روح کو نکال دو تو جتنا مٹیریل ورلڈ ہے آپ کوئی چیز کتنی انجوائے کر سکتے ہو. مطلب ایک مثال ایک ایگزامپل لیتے، آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کی کل کائنات جو تھی نا وہ آپ کے ٹوائز تھے. آپ کو لگتا تھا مجھے ٹوائز مل جائے نا بس میری تو زندگی بن گئی. ٹوائز مل گئے، زندگی بن گئی، سکون ہو گیا؟ نہیں ہوئی نا، ٹینشن ابھی بھی ہے. پھر اسی طرح وہ اکثر میں مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے سنا تھا کہ بھائی میٹرک کر لو پھر سکون ہے، میٹرک کر لیا سکون پھر نہیں ہوا، پھر کہا کہ بھائی ایک دفعہ اچھے کالج چلے جاؤ پھر سکون ہے، کالج بھی چلے گئے، سکون آ گیا، خیر ہو گئی؟ نہیں ہوئی. اچھا پھر کہا کہ ایک دفعہ اچھی یونیورسٹی چلے جاؤ، کچھ تو بن کے نکلو گے، وہ بھی گھس گئے. کیا ہوا؟ پروفیسروں کے ہاتھوں ضلالت بھی کروائی اور جو ہے نا وہ پھر ڈگری بھی حاصل کی تو پتہ لگا کہ کام بھی کچھ نہیں آتا، مارکیٹ میں ویلیو کوئی نہیں ہے. انجینئرز کا تو ویسے ہی برا حال ہے یہاں پہ جو بیچارے بے روزگار انجینئر بیٹھے ہیں، تو خیر انجینئرز کا ویسے ہی برا حال ہو گیا. اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا یہ جب جاب لگ گئی تو پھر کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ میری سیلری 6 فگر ہو جائے پھر مجھے سکون ہو جائے گا. وہ بھی حاصل کر لو، کیا سکون ہو جاتا ہے؟ کیا جن کے پاس اتنی سیلری آ رہی ہے کیا وہ سکون میں؟ الٹیمیٹلی سکون میں نہیں ہے، الٹیمیٹلی وہ بھی پریشانی میں ہے، وہ بھی بے سکونی میں ہی ہے. اچھا پھر اسی طرح اکثر شوقین بیٹھے ہوتے ہیں فلانی جگہ میری شادی ہو جائے بس پھر تو جو ہے نا میں نیک ہو جاؤں گا، پھر تو میری زندگی ایسی ہو جائے گی جیسے جنت میں ہے. تو پسند کی شادیاں بھی کر لو
کیا تمہیں لگتا ہے کہ پاسٹ ایکسپیرینس سے کیا تمہیں سکون مل جائے گا؟ الٹیمیٹلی سکون نہیں ملے گا، کیونکہ پہلے بھی تمہارے ساتھ یہ دھوکے ہوتے آ رہے ہیں، سکون کے پیچھے تمہیں لگایا جاتا ہے بٹ سکون نہیں ملتا۔ اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمہیں سکون اصل میں ملنا ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو جتنا بہت جو سکون مل سکتا ہے نا، وہ اللہ کے ذکر سے ہی ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا میں سکون نہیں ہے۔ اچھا، اگر دنیا میں سکون ہوتا تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فگرز اٹھا کے دیکھ لو کہ جتنے ایسے لوگ جو ذہنی پریشانیوں میں، سائیکولوجیکل ڈیزیز میں مبتلا ہیں، ان میں اکثر مالدار ہیں۔ غریب کو کیا ڈپریشن ہونا ہے؟ اس بیچارے کی تو روٹی پوری کرنی اس کو مشکل ہوتی ہے۔ تو ڈپریشن اکثر امیروں میں ہی پایا جا رہا ہوتا ہے، اینزائٹی اکثر امیروں میں ہی پایا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کوئی کہہ رہا تھا نا تو امیروں کی بیماری ہے، غریب کو تو روٹی کے لالے پڑے ہوتے ہیں۔ تو خیر، اس طرح جتنے لوگ ایسے ممالک جہاں پہ بہت دنیا، بہت مال پیسہ ہے، اچھا آپ کو لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کرنے سے سکون ملے گا، تو چلو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا دیکھ لو، آپ ہالی ووڈ میں دیکھ لو، آپ جو پاپ سنگرز ہیں ان کو دیکھ لو، سب سے زیادہ جو ڈرگز یوز ہو رہی ہے یہ سنگرز یوز کر رہے ہیں، یہ میوزیشنز یوز کر رہے ہیں۔ کیوں؟ سکون نہیں ہے۔ سکون نہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت گانے گاتے تو انہیں سکون ملتا ہے؟ جسٹن بیبر کی ٹویٹس آپ نے دیکھی ہوں گی، اتنا بڑا سنگر لیکن ڈپریشن کا مارا ہوا ہے۔ اس طرح کی مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں۔ ہالی ووڈ کے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ مطلب ملینئرز تھے اور انہوں نے سوسائڈ کیا۔ اچھا، وہ ایک اکثر بڑی فیمس کوٹ جو ہم کہتے ہیں، وہ جو تھا جم کیری، جو ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر تھا اور فنی ایکٹنگ کیا کرتا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ آئی وش کہ دنیا میں جو لوگ جس چیز کی خواہش کرتے ہیں نا، ان کو وہ چیز مل جائے، تاکہ ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے دیٹ دس از ناٹ دی آنسر، کہ تمہیں جو سب کچھ جن کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، جب تمہیں سب مل جائے گا نا تو تب تمہیں پتا چلے گا کہ سکون اس میں بھی نہیں ہے۔ کہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ چیز مجھے مل جائے گی تو مجھے بہت سکون ملے گا، لیکن الٹیمیٹلی سکون اس میں بھی نہیں۔ پھر اسی طرح ایک ہالی ووڈ کا ایکٹر تھا، وہ جو فیمس ایکٹر ہیتھ لیجر، کیا حال ہوا اس کا؟ سوسائڈ کی نا الٹیمیٹلی۔ کیوں؟ کیونکہ اتنا سب کچھ فیم ملنے کے باوجود، اتنا پیسہ ملنے کے باوجود، اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود الٹیمیٹلی سکون نہیں ملا۔ وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں سکون رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیا ہپنوٹائز کرتی ہے انسان کو، اور یہ ہپنوٹزم کس چیز کا کرتی ہے؟ یہ صرف اللہ سے غافل کرتی ہے۔ دنیا کی ہم سے لڑائی یہی ہے، باقی ہماری لڑائی کو برگر شوارما سے تھوڑی ہے، یا اچھی گاڑیوں سے تھوڑی ہے، اچھے گھر سے تھوڑی ہے، اس سے تو کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے دنیا کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی کہ کیا چیز دنیا اور کیا چیز دنیا نہیں ہے۔ تو اس میں ہمارے شیخ فرماتے ہیں دنیا وہ ہوتی ہے جو تمہیں اللہ سے غافل کر دے، وہ دنیا۔ اچھا، اب دنیا کی مثال یہ بھی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بظاہر انسان جو ہے نا جس چیز کو دین سمجھ رہا ہو وہ بھی دنیا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص بیان کر رہا ہے، میں بیان کر رہا ہوں اور میرے دل میں اگر یہ خواہش ہے کہ آپ سب لوگ یہ کوئی یار فرحان بھی کتنا زبردست بیان کر رہا ہے، تو بس یہ دنیا بن گئی، میرے لیے دنیا بن گئی، یعنی کہ دین نہیں رہا، یہ دنیا بن گئی۔ بظاہر اس کی شکل جو ہے وہ دین والی ہے، لیکن یہ بھی دنیا بن گئی کیونکہ اللہ سے نظر ہٹ گئی۔ پھر اسی طرح آج کل لوگ جو دین دار ہوتے ہیں، دین پہ آ رہے ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی میں دیکھتا ہوں کہ ایک نیا کمپٹیشن سٹارٹ ہوا ہے جو کہ اس صدی سے پہلے نہیں تھا، یا اگر تھا تو پتہ نہیں ہمیں اس لیول کا نہیں ملتا، کہ لوگ نا دین میں بھی سیلیبریٹیز بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر بندہ سیلیبریٹی بننا چاہتا ہے، چاہے وہ دیندار بن کے بنے یا دین کے بغیر بننے کے بنے۔ یہ ایک الگ فتنہ ہے، یہ الگ ایک چیز ہے، ایک بار مشکل چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک چیز ہے کہ لوگ دین کو بھی اس لیے پریکٹس کر رہے ہیں، یا دین کی پریکٹس کو بھی اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کو فیم چاہیے، ان کو عزت چاہیے، لوگ کہیں واو کتنا دیندار ہے۔ یہ بھی دنیا ہے۔ دنیا صرف مال پیسہ نہیں ہے، دنیا کی ایگزامپل، دنیا کی ڈیفینیشن یہ ہے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ اسی طرح سے جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں جو بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے دنیا نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت سے بھرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ شریعت کا، سنت کا خیال رکھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر وقت کانشیس ہوتے ہیں کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، کیا اللہ اس سے راضی ہوں گے یا اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ایک بہت بڑی کرامت تھی وہ یہ تھی کہ وہ دنیا ان کو ڈس نہیں سکی، دنیا کے جادو میں نہیں آئے۔ یہ بہت بڑی کرامت تھی کہ دنیا کے جادو میں نہیں آئے۔
اور ہمارے لیے تو دنیا ایسے مطلب ہمارے سامنے ہے، آپ کے ایک کلک کے فاصلے پہ آپ وہ چیزیں دیکھ سکتے ہو جو آپ کے دادا نانا نے کبھی تصور بھی نہیں کی تھی. پوری دنیا کو آپ یہاں سے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں آپ ایک کلک کے فاصلے پہ، مطلب یو آر گون. تو یہ وہ دنیا ہے کہ جو ہمیں اللہ سے غافل کرتی ہے. اب آپ دیکھ لو، آپ اپنی لائف میں دیکھ لو کون کون سی چیزیں جو آپ کو اللہ سے غافل کرتی ہیں. اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم تو فیس بک یوز کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ حلال ہے حرام ہے کیا ہے. تو بس آپ یہ دیکھ لو کہ بھائی جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر رہی ہے، اگر اس میں آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، آپ اللہ سے غافل ہو رہے ہو، تو یہ آپ کے لیے دنیا ہے. اور دنیا ملعونت، دنیا لعنت زدہ ہے. اب لعنت زدہ چیز میں آپ اپنے آپ کو لگا رہے ہو تو ٹھیک ہے، آپ لگا ہی رکھو. ایک حکایت ہے، وہ حکایت یہ ہے کہ غالباً مولانا روم رحمہ اللہ نے یہ حکایت کوٹ کیا کہ ایک شہزادہ تھا، اس کی شادی ہوئی. اب اس کی شادی جو تھی وہ ظاہر سی بات ہے شہزادہ تھا، بہت رچ تھا، تو اس کی جو شادی ہونی تھی وہ بھی کسی بڑی خوبصورت شہزادی سے اس کی شادی. تو اس کو نا نشے کی عادت تھی شہزادے کو. تو جب شادی ہوئی اس کی تو اس نے نشہ کیا اور وہ اپنے پیلس سے باہر نکل گیا، محل سے باہر نکل گیا. شہزادی انتظار کرتی رہی، وہ نہیں آیا. تو صبح اٹھے لوگ پریشان کہ بھائی شہزادہ کدھر چلا گیا. تو اب اس شہزادے کو ڈھونڈ رہے تھے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل میں پہنچ گئے. جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ جھاڑیوں میں ایک انتہائی بوسیدہ گلی سڑی لاش پڑی ہوئی تھی کسی جانور کی، جس میں سے بہت اسمیل آ رہی تھی اور انتہائی گلی سڑی تھی. تو لوگ جو تھے انہوں نے کہا اتنی اسمیل کہاں سے آ رہی ہے. تو دیکھا تو وہ جو لاش تھی اس کے ساتھ شہزادہ لیٹا سو رہا تھا. تو شہزادہ اپنے نشے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب میں اپنی وائف کے پاس ہوں، اور وہ اس بوسیدہ اپنی خوبصورت شہزادی کو چھوڑ کے اس بوسیدہ لاش کے پیچھے لگا ہوا تھا اور اس کو اپنی شہزادی سمجھ رہا تھا. تو یہی حال ایسے شخص کا ہوتا ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی نعمتیں، انسان کی عیاشی کے لیے اللہ نے جنت کو ڈیزائن کیا ہوا ہے. اب اس جنت کو چھوڑ کے یہ بوسیدہ سی دنیا کے پیچھے لگا ہوا. تو اس دنیا کی سب سے بڑی جو ایک دلیل ہے نا اس سے محبت نہ کرنے کی، وہ یہ کہ ختم ہو جانے والی ہے. دنیا کا ہر ٹیسٹ ختم ہو جانے والا ہے. اب یہ محب النبی تلاوت کر رہا تھا نا، تو میرے دل میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ کے نبی تلاوت ختم ہی نہ ہو، یہ پڑھتا ہی رہے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے خوبصورت جو کلام پاک ہے. تو جب اس نے جلدی سے ختم کر لیا نا تو میں اس کو کہنے لگا تھا، میں نے کہا تم نے تو وہ حال کیا ہے کہ وہ آج کل آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جاؤ نا، تو جب ٹیسٹ آپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. وہ پیکج اتنا رکھتے ہیں کہ تاکہ آپ کو سیکنڈ آرڈر کرنا پڑے. تو میں نے کہا آپ نے بھی تلاوت ایسے کی ہے کہ جب مزہ آنا شروع ہوا تو آپ نے تلاوت ختم کر دیا. تو اس دنیا کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کی جس مرضی لذت کی اگزامپل لے لے وہ الٹیمیٹلی ختم ہو جاتی ہے. اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ جتنے سانگز جو ہوتے ہیں، جو سانگز بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ 3 منٹ 3.5 منٹ 2.5 منٹ اتنے ہی رکھے جاتے، اس سے زیادہ لمبے نہیں رکھے جاتے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ رکھیں گے تو اس کی جو بے سکونی ہے نا وہ انسان پہ بڑھنا شروع ہو جائے گی اور لذت اس کی مزید ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اسی لیے تو ہوتا ہے کہ آپ کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں، مووی دیکھتے ہوئے آپ ایک ٹرانس میں چلے جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے شاید میں بہت انجوائے کروں، لیکن جیسی مووی اینڈ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ساری پریشانیاں، ساری ٹینشنیں جو آپ کی زندگی میں ساری واپس آ جاتی. تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. پہلے وہ بناتے تھے، ڈراماز بنتے تھے، وہ ہفتے میں ایک قسط آتی تھی، پھر موویز بن گئی، تھوڑا سا سپین لمبا ہو گیا، اب سیزنز بن گئے، مکتے ہی نہیں ہے. وہ کئی 100 سیزنز آ رہے ہیں، 5 سال سیزن چل رہا ہے، 10 سال سیزن چل رہا ہے، اور 10 سال انسان کے سیزن میں ہی ضائع ہو گئے فضول سی چیزیں دیکھتے ہوئے. اب اور بھی پتہ نہیں کون سی سیریز آ گئی. اب یہ کیوں ڈیولپ کی جا رہی ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا ایسی ڈیزائنڈ ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کے پیچھے لگتے ہو نا تو یہ آپ کو اپنے اندر کنزیوم کرتی رہتی ہے انلیس کہ آپ اس سے جان نہ چھڑاؤ. یہ آپ کی جان نہیں چھوڑتی، یہ آپ کو اپنے اندر یہ دلدل کی طرح ایبزارب کرتی.
آپ ایک سٹاپ پہ پہنچتے ہو تو 10 آگے آپ کے سامنے اور کھلے ہوتے ہیں، پھر آپ ایک اور چیز کے پیچھے لگتے ہو، پھر آپ ایک اور چیز کے پیچھے لگتے ہو، الٹیمیٹلی یہ آپ کو اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ میں نہیں چاہ اللہ رہا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو دیکھا ایک عورت کی شکل میں دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا رہی ہے اپنی طرف، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ہے، تو اگر آپ متوجہ ہو جاتے تو آپ کی پوری امت دنیا میں کھو جاتی۔ تو بہرحال یہ جو دنیا ہے اس کی محبتوں سے، اس کی لذات سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پرفیکٹ اگزامپل ہے دنیا کو چھوڑنے کی۔ ہم لوگ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت فقیر تھے، یعنی ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت خزانے تھے، وہ بہت امیر تھے۔ انہوں نے جو فقر جو لیا تھا وہ اختیاری تھا، وہ خود چوز کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ یا اللہ میں مسکین ہوں، مجھے مسکینوں میں ہی رکھنا، مجھے انہی میں ہی اٹھانا۔ تو اپنے لیے انہوں نے اس چیز کو پسند کیا تھا۔ کیوں پسند کیا؟ تاکہ کل کو کوئی امتی اٹھ کے یہ نہ کہہ سکے کہ میرے نبی جو تھے نا وہ تو بہت عیاشی میں زندگی گزار گئے، پریشانیاں اور مشکلات تو میرے لیے ہیں۔ وہ تمہارے لیے کیا مشکلات ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لائف دیکھو، کسی جگہ دنیا کی طرف 1% رغبت نہیں تھی۔ تو دنیا سے بچنا بہت ضروری ہے، دنیا کے جادو سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو دنیا کی مثال ایسے ہے، جیسے مشائخ فرماتے ہیں کہ دنیا اور دل، اس کی مثال ایسے لیتے ہیں کہ دل کی مثال کشتی کے جیسی ہے اور دنیا کی مثال پانی کے جیسی ہے۔ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی، اور جب تک یہ پانی کشتی کے باہر رہے گا تب تک یہ کشتی کے لیے نفع مند ہے۔ تو آپ نے دنیا کمانی ہے، دنیا میں اچھے سے رہنا ہے، لیکن اس کی محبت دل میں نہیں رکھنی۔ جہاں اس کی محبت دل میں رکھیں گے اللہ کی محبت سے دل خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے دل کو اپنی محبت نہیں دیتے کہ جس کے اندر دنیا کی جادوگرنی بیٹھی ہو۔ ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، دیکھو نا محبت کا اصول ہے نا، وہ اکثر میں اپنے ساتھیوں کو چھیڑتا ہوں، کہتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پہ تم اپنی وائف کو کہو کہ آئی لو یو، اور وہ یہ کہ آئی لو یو ٹو، تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ اگر وہ کہہ دے آئی لو یو آلسو تو آپ پریشان ہو جاؤ گے کہ دوسرا کون ہے۔ تو آپ کی غیرت پہ بات آئے گی نا، آپ کہو گے کہ یار صرف میری محبت ہونی چاہیے، ایکسکلوسیولی میری محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ غیرت والے، اس لیے اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل کو اپنی محبت نہیں دیتے کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہو۔ اچھا، اب دنیا کی محبت میں مال پیسے کی محبت ہوتی ہے، نامحرم کی محبت ہے، ایون کہ سیلف obsession، انسان یہ سوچتا ہے، اس کو اپنی محبت بہت ہوتی ہے، اس کو تعریف کی خواہش ہے، اس کو لگتا ہے، اس کو چاہیے کہ بس نا دنیا میں مجھے کوئی سٹیٹس ملے، دنیا میں لوگ مجھے فالو کریں، لوگ میری عزت کریں، لوگ میری تعریف کریں، یہ بھی دنیا بن جاتی ہے۔ تو جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے بس وہ دنیا ہے، یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ تو اللہ سے غافل نہیں ہونا ہوتا، اس لیے یہ جو دنیا ہے اس کی محبت دل سے نکالنی چاہیے۔ اچھا، اب اس کی محبت دل سے کیسے نکلے گی؟ ایک بہت مطلب ہمارے ذہن میں کوشچن آتا ہے، کس طرح سے ہم دنیا کی محبت سے بچیں گے؟ یاد رکھیں کہ پہلی چیز دنیا سے جو بچنے کے لیے ہے وہ ہے صحبت، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ جیسے لوگوں میں بیٹھو گے اور جیسی ان کی ڈسکشن ہوگی وہی ڈسکشن آپ کے دل پہ اثر کرتی ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھو گے جو ہر وقت گاڑیوں کی باتیں یا جو ہے نا وہ فلانی چیز کی باتیں، تو جو باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہوتی ہیں نا وہ اسی چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دنیا داروں کی، یعنی کہ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں جن کی زندگی کا مقصد صرف دنیا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا بہت ضروری ہے، نہیں تو انسان کے اپنے اندر بھی یہ چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فقیروں کی صحبت اختیار کریں۔ فقیروں سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ جس کے پاس مال پیسہ کوئی نہ ہو، بلکہ فقیر سے یہاں پہ مراد وہ شخص ہے کہ جس کے دل کے اندر دنیا کی محبت نہ ہو۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے نا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا اور ان کے پاس بیٹھ کے نا دنیا کی بہت زیادہ مذمت کرنے لگا
تو انہوں نے کہا اٹھ یہاں سے دفع ہو جا، تیرے تو اندر دنیا ہی بھری پڑی ہے، اگر تیرے اندر واقعی دنیا نہ ہوتی تو اس کا تذکرہ بھی نہ کرتا۔ تو اس لیے دنیا ایسے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے جو جن کے اندر جن کے لائف گولز صرف دنیا والے ہوں، جن کی انٹینشن صرف دنیا ہو، کیونکہ اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت کثرت سے اختیار کریں گے تو الٹیمیٹلی آپ کے گولز بھی وہی سیٹ ہو جائیں گے۔ پھر اسی طرح سے دوسری چیز یہ کہ دیکھو دنیا میں نا جو چیز بھی آپ کو پسند ہو، مثال کے طور پہ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو نا کپڑوں کا بہت شوق ہوتا ہے، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو مال پیسے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو اس طرح نا مختلف شوق ہوتے ہیں انسان کو۔ تو ایک ٹپ یہ ہوتی ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے نا اس کو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالو۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو برانڈس کے کپڑے بڑے پسند ہیں نا تو کوئی ایک برانڈ کا کپڑا لو، اس کو اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے نا، اس سے دنیا کی محبت بہت مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ زبردست طریقے سے ہٹ ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ نے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، تو مال پیسہ دینا ہے، تو اتنی اماؤنٹ دو جو آپ کے دل کو نا تھوڑی سی چبھے۔ وہ جیسے مائک ٹائسن سے کسی نے کہا تھا نا کہ تم کتنے پش اپس لگاتے ہو، تو اس نے کہا کہ میں کاؤنٹ تو نہیں کرتا، لیکن جب میں پش اپس لگاتا ہوں جب میں تھک جاتا ہوں نا اس کے بعد میں کاؤنٹنگ سٹارٹ کرتا ہوں، جب مجھے فیل ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے مال پیسہ اللہ کے راستے میں دینا ہے تو آپ تقریباً اتنی اماؤنٹ دو جو آپ کے دل کو نا تھوڑا سا ہرٹ کرے۔ ہو سکتا ہے 10 روپے آپ کے لیے شاید کچھ ویلیو نہ رکھیں، لیکن 100 روپے دیتے ہوئے دل کچھ ہوتا ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ 1000 روپے دیں گے تو اور کچھ ہوگا۔ تو کم سے کم اتنی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دیں جو آپ کو نا ہلکا سا ہٹ کرے، اس سے بھی دنیا کی محبت دل سے نکلتی۔ پھر اسی طرح دیکھو ایک دفعہ نا ایک شخص تھا، وہ ایک کسی شیخ کے پاس آیا، اس نے کہا حضرت میرے نا مرنے کا دل نہیں کرتا، مجھے مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، اور مجھے ہوتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا، تو میں نا مرنے سے بہت ڈرتا ہوں، بس موت کی بات جو ہے نا وہ میرے سامنے نہ ہو تو مجھے اس سے بہت وہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر جو بڑی گالیاں جس کو سمجھا جاتا ہے ان میں ایک بہت بڑی گالی جو ہے نا وہ یہ ہے گو اینڈ ڈائی، یعنی کہ اگر آپ کسی کو موت کی بات کر دو نا تو بس یہ ان کے لیے ایسے ہوتی ہے کہ مطلب بے چین ہو جاتے ہیں، تو اس چیز کو بیئر نہیں کرتے، موت کی بات کو، موت سے بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ کیونکہ ان کا الٹیمیٹ کچھ نہیں ہوتا نا۔ تو اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت مجھے مرنے سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تم ایسا کرو کہ تم نا اپنا مال جو ہے نا وہ صدقہ کرنا شروع کرو، اللہ کے راستے میں دینا شروع کرو۔ تو اس نے ایسے ہی کیا۔ تو کچھ عرصے بعد آیا تو حضرت نے پوچھا ہاں بھائی اب کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضرت اب دل کرتا ہے مرنے کا۔ تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ انسان کا دل وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، تو پہلے مال تمہارا سارا دنیا میں تھا تو تمہارا دل بھی یہاں لگا تھا، اب یہ جب تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے نا تو اب تمہارا مال چلا گیا آخرت میں، اب تمہارا دل بھی وہاں لگ رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کو نکالنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کو جن کے لیے یا جو آپ کے دل میں ویلیو رکھتی ہیں نا ان کو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈال لیں، اس سے اللہ کی محبت بڑھنا شروع ہوتی ہے اور دنیا جو ہے نا دنیا کی محبت دل سے نکلنا شروع ہوتی ہے۔ اچھا اور ایک اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہر بندے کے اندر نا دنیا کی محبت مختلف انداز میں ہوتی ہے، کسی کے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت اس طرح ہوگی کہ بھائی اس کا دل کرے گا کہ بس میں جو کام کروں میری تعریف ہو، میں سیلیبریٹی بنوں، تو اب اس کا حل یہ ہے کہ اب وہ ایسے کام کرے کہ جس میں اس کے نفس کو نا چوٹ لگے، نیکی کا کام کرے اور کہیں پہ اپنا نام بھی نہ آنے دے۔ جب وہ یہ کرے گا تو آہستہ 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 اس کے اندر سے یہ عادت ختم ہونا شروع ہوگی۔ کئی لوگ ہوں گے ان کے اندر جو ہے نا ان کو بس یہ ہوگا کہ میرے پاس بہت پیسہ ہونا چاہیے، بس مال پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے، تو اب وہ مال پیسے کو ہی اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈالیں۔ کئی لوگ ہوں گے ان کو ہوگا کہ بھائی میرے جو ہے نا وہ دوست یار جو برے قسم کے دوست یار ہوتے ہیں وہ میرے سے نہ چھٹ جائیں، کیونکہ وہ بھی دنیا ہوتی ہے، انسان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اب ان کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، چھری چلا دو، یہ نہیں کرنا، بلکہ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے لیے ان سے ڈسٹنس اختیار کریں، ان کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ جب آپ یہ دنیا کی چیزیں اپنے سے چھوڑیں گے نا تو آپ دیکھیے گا آپ کے دل کے اندر نا ایک عجیب سکون ہوگا، ایک عجیب سکون ہوگا، ایک عجیب راحت ہوگی، اور یہ راحت اللہ تعالیٰ اس لیے دیں گے کیونکہ آپ نے دنیا کو ترک کیا۔
دنیا کو پیچھے کیا ہے، تو اپنے دل سے نا دنیا کو نکالنا ہوتا ہے. تو دنیا کی محبت ایک ایسی چیز ہے، یہ ایسا جال ہے کہ انسان کو اپنے اندر پھنسا لیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ کا جو گول ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یہ اس سے ڈسٹریکٹ کر دے گا آپ کو. تو اس لیے دنیا کی محبت سے بچنا بہت ضروری ہے، اس لیے دنیا کی محبت سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. ایک اور چیز جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارنے کی عادت ڈالیں. انسان جس چیز میں اپنا وقت لگاتا ہے، اپنا ٹائم انویسٹ کرتا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. دیکھو آپ سب کے اندر آپ کی ڈگری کی محبت ہے، کیوں؟ مال پیسہ انویسٹ کیا ہے، ٹائم انویسٹ کیا. وہ تبلیغ والے ہمارے بھائی کہتے ہیں نا، جان مال وقت لگاؤ. تو یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی جس چیز پر انویسٹ ہو جائیں اس کی محبت اس کے دل میں آ جاتی ہے. سمپل رول ہے. اب یہی تین چیزیں اگر آپ کی اللہ کے کام میں انویسٹ ہوں گی، اللہ کے دین کے لیے انویسٹ ہوں گی، تو آٹومیٹکلی دنیا کی محبت آپ کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گی. اور اگر یہی چیزیں جو ہیں وہ اگر آپ دنیا میں انویسٹ کرتے رہو گے اور دین میں نہیں انویسٹ کرو گے تو بھول جاؤ یہ دنیا کے جال سے نکلو گے. یہ دنیا تو یہ تو گھماتی رہتی ہے. ایک اور ٹپ جس سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے وہ ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا. جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، حدیث شریف کا بھی مفہوم ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ دنیا کی لذات کو توڑتی ہے. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے میرا الٹیمیٹ گھر جو ہے نا وہ قبر ہے جدھر میں نے جانا ہے، تو پھر آپ کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ جو میں جتنی ایفرٹ کر رہا ہوں دنیا کے لیے، الٹیمیٹلی میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہ جانا. مجھے کام وہی ہے نا جو قبر میں کام ہے. کتنے بڑے بڑے بلینئرز ملینئرز آئے، کوئی مرنے سے بچا؟ کیا ان کا مال ان کے کام آیا؟ نہیں کام آیا، سوائے ان کے کہ جن کا مال اللہ کے رستے میں لگ گیا. نہیں تو آپ کے سامنے ایک روایت میں پڑھ رہا تھا تو بہت اس سے نا پریشانی سی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ جنت میں امیر لوگ جو ہوں گے وہ کم ہوں گے، یا اس طرح تھی کہ جہنم میں امیر لوگ جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے. اللہ اکبر. یہاں پہ امیر لوگوں سے مراد وہی ہے کہ جو جن کے دل میں دنیا کی محبت بھری پڑی ہوگی. تو اس لیے وہ ایک عالم تھے نا، انہوں نے فرمایا کہ دنیا کا حال یہ ہے کہ اس کا جو حرام ہے اس پر عذاب ہے اور جو اس کا جو حلال ہے اس پر حساب ہے. تو اس لیے دنیا کا تو حال یہ ہے. تو جتنا آپ کے پاس آنا ہے اس کا آپ نے حساب دینا ہے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے. تو اس لیے وہ جو لوگ ہوتے ہیں جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو ایک دفعہ وقت کے بادشاہ نے ایک لیٹر لکھا اور کہا کہ آپ بڑے نیک ہیں، متقی ہیں، لوگوں میں آپ کا بڑا مقام ہے، تو نیم روز ایک جگہ ہے، تو کہا کہ میں نے آپ کو اس کا گورنر بنا دیا، میں آپ کو گورنر اپوائنٹ کرتا ہوں. تو انہوں نے نا اس کاغذ کی پشت پہ لکھا کہ جب سے نیم شب کی گورنری ملی ہے، نیم شب کی بادشاہی ملی ہے، نیم شب سے مراد یہ ہے کہ تہجد ملی ہے، یعنی کہ اللہ کا تعلق ملا ہے، تو نیم روز کی بادشاہت جو ہے نا اس کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی گئی گزری ہے میرے لیے. تو انہوں نے وہ پرچہ واپس لوٹا دیا. تو اب یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ کا تعلق مل چکا تھا، اللہ کی محبت دل میں آ چکی تھی، دنیا کی محبت دل سے نکل چکی تھی. تو اس لیے دنیا کی محبت کا علاج صرف اور صرف اللہ کی محبت. دیکھو ایک نشہ ہوتا ہے نا، اس کو چھوڑنے کے لیے ایک ہی حل ہے کہ آپ اس سے بڑے نشے میں لگ جاؤ. جب آپ بڑے نشے میں لگ جاؤ گے نا تو چھوٹا نشہ ویسی کوئی حیثیت نہیں رکھتا. اسی لیے جو لوگ گانے سنتے ہیں، سانگ سنتے ہیں، تو وہ اکثر میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کی تلاوت کا مزہ آ جائے گا نا، اور جب نعت سننے کی چاشنی مل جائے گی، درود شریف کا مزہ آ جائے گا، لفظ اللہ کا ذکر کرنا، مراقبہ کرنے کی لذت آ جائے گی، لا الہ الا اللہ کی لذت آ جائے گی، یہ گانے تو بالکل ختم ہو جائیں گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ابھی جیسے تلاوت کر رہے تھے تو جب انسان قرآن سے محبت کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، ان کی حیثیت ہی کچھ نہیں رہتی. اسی طرح یہ دنیا کی جو محبت ہے اس سے بڑا ایک ہی نشہ ہے اور وہ ہے اللہ کی محبت.
اگر وہ انسان کو نصیب ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی محبت، دنیا کے غم نہیں رہتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی محبت سے بچائے، ہر ایسی چیز سے بچائے جو ہمیں اللہ سے غافل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت والی، برکت والی زندگی عطا فرمائے، مال بھی اللہ تعالیٰ کثرت والا عطا فرمائے، برکت والا عطا فرمائے۔ بس وہ جو مال ہو یا دنیا کی جو بھی چیز ہو وہ اللہ سے جوڑنے والی ہو، اللہ سے غافل نہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔